الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا نور اللہ۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، آج جمعہ کا دن ہے، آج بابرکت دن جمعہ کا دن ہے، اور حدیث مبارکہ کے مطابق عید المؤمن جمعہ، یعنی جو جمعہ کا دن ہے وہ مومنین کے لیے عید کا دن ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے، جب عید الفطر ہوتی ہے، عید الاضحیٰ ہوتی ہے، تو لوگ نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں، نئے نئے جوتے خریدتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج عید کا دن ہے، آج عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ۔ ناظرین کرام، آپ اس سے بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں، جب عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں اتنی خوشی انسان کو ہوتی ہے، تو آج جمعہ کا دن بھی ہے، اس دن بھی انسان کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اس میں تو بعض لوگ اپنا کاروبار بھی نہیں کھولتے اور اپنی دکانیں بند رکھتے ہیں۔ اور ناظرین کرام، آپ توجہ فرمائیں، آج جمعہ کا دن ہے، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب رحمت نازل ہوتی ہیں، اور اس دن اللہ عز و جل جہنم کو نہیں جلاتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جمعہ کی بابرکتیں ساعتیں نصیب فرمائیں۔ ناظرین کرام، میں نے شروع ہی میں خطبے ہی میں قرآن مجید فرقان رشید کی ایک آیت مقدسہ کی تلاوت کی ہے، جس میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قد افلح من تزکا، تزکا کامیاب ہو گیا۔ آج ہم تاریخ کی کتابیں اٹھائیں، آج ہم تاریخ کا مطالعہ کریں، تو لوگ کہتے ہیں کامیاب ہو گیا۔ کون کامیاب ہو گیا؟ لوگ کہتے ہیں تاجر کامیاب ہو گیا۔ کون کامیاب ہوا؟ لوگ کہتے ہیں شیخ صاحب کامیاب ہو گئے۔ کتابیں اٹھائیے، لوگ کہتے ہیں کامیاب ہو گئے، فلاں کامیاب ہو گیا، فلاں دکاندار کامیاب ہو گیا، فلاں نے ڈگری حاصل کر لی، وہ کامیاب ہو گیا۔ لیکن تیرے اور میرے نبی کا قرآن، وہ قرآن جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی ذات پر نازل فرمایا اور فرمایا، لا ریب فی، اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ قرآن کہتا ہے، قرآن قدس دیتا ہے، قرآن ہمیں یہ بتلاتا ہے، قرآن دنیا دار کامیاب نہیں، قرآن کا فرمان ہے، قد افلح من تزکا، تحقیق وہ انسان، وہ آدمی، وہ شخص، وہ ایماندار کامیاب ہو گیا۔ مولا جس نے کیا کیا، آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، جس نے کامیاب ہونا ہوتا ہے وہ راتوں کو جاگتا ہے، وہ ہر وقت محنت کرتا رہتا ہے، وہ ہر رات اپنے آپ کو اس کام میں مصروف رہتا ہے۔ اللہ، آج وہ کون سا انسان کامیاب ہوا ہے؟ فرمائے من تزکا، جس نے اپنے باطن کو صاف کر لیا۔ ناظرین کرام،
توجہ فرمائی آپ نے. من تزکا، آج دنیا دار کہتے ہیں فلاں کامیاب ہو گیا، فلاں بن فلاں کامیاب ہو گیا، لیکن تیرے اور میرے نبی کا قرآن، اللہ کا کلام کہتا ہے من تزکا، جس نے اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لیا. اے عاشقان رسول، اے ناظرین کرام، من تزکا، جس نے اپنے آپ کو تقوی کا لباس پہنا دیا، جس نے اپنے آپ کو گناہ سے بچایا، وہ کامیاب ہو. ناظرین کرام، اگر ہم اپنے سلف صالحین کی زندگی کا مطالعہ کریں، اگر آج ہم ان کے طرز زندگی کو دیکھیں، انہوں نے جس انداز میں زندگی گزاری، اگر آج ہم ان کے مطابق زندگی گزاریں تو دنیا ہی میں کامیابی اور آخرت میں ہی کامیابی ملتی ہے. ناظرین کرام، توجہ طلب بات یہ ہے، آج ہم نے اپنے باطن کو چھوڑ دیا ہے، ظاہر پر ہم نے بہت کوشش کی ہے وہ ستھرا ہو جائے، وہ روشن ہو جائے. ناظرین کرام، مومن وہ ہوتا ہے جس کا دل صاف ہوتا ہے، اگرچہ اس کا ظاہر صحیح نہ ہو، لیکن اگر اس کے باطن میں اللہ نے روشنی دی ہو، اگر اس کے باطن میں تقوی کا لباس ہے، اگر اس کے باطن میں اللہ نے خوف خدا رکھا ہے، تحقیق اس دنیا میں تو اسے کوئی نہیں جانتا، لیکن آخرت میں وہ کامیاب ہو جائے گا. سلطان باہو علیہ الرحمہ نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، سلطان باہو فرماتے ہیں منہ کالے لاؤں دل صاف ہونا چاہیے. فرمایا منہ کالا تو کالا ہونا چاہیے، لیکن تیرا دل چوتھویں کے چاند کی طرح ہونا چاہیے. ناظرین کرام، اگر ہم سلف صالحین کا طریقہ دیکھیں اور ان کے مطابق زندگی گزاریں تو ہماری دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے. ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کے بعد حضرت صحابہ کرام رضوان کو وہ شان و عظمت عطا فرمائی ہے. وہ صحابہ کرام رضوان وہ چمکتے ستارے ہیں جن کو اللہ نے اپنے لیے چن لیا. نبی کا فرمان بھی ہے، اللہ نے اپنے لیے مجھے چنا اور میرے لیے میرے اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کو چنا. ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام رضوان کو ایسی عظمت و شان عطا فرمائی ہے. ان کا ظاہر بھی باخوب تھا، ان کا باطن بھی بہت پاکیزہ اور بہت اعلیٰ تھا. اگر آج ہم تفسیر ابن کبیر کی ایک حدیث طرف رخ کریں تو ہمیں صحابہ کرام رضوان کی وہ پاکیزہ زندگی گزارنے کا وہ درس دیتے ہیں. چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ایک دن نبی کریم علیہ السلام کی مجلس لگی ہوئی تھی. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ،
اب جو شخص آئے گا وہ جنتی ہوگا، اب جو شخص آئے گا وہ جنتی ہوگا۔ بظاہر کو تمام صحابہ کرام جنتی ہیں۔ وَقُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے تمام صحابہ کرام رضوان سے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے۔ حسنہ کی تفسیر تعالی نے بیان کی، حسنہ سے مراد ہے جنت، یعنی اللہ نے تمام صحابہ کرام رضوان سے لے کر تمام صحابہ کرام کو وہ شان و عظمت عطا فرمائی ہے۔ تمام صحابہ کرام جنتی ہیں، وہ چاہے بدر والے ہیں، چاہے عہد والے ہیں، چاہے بیت الرضوان والے ہیں، کوئی بھی صحابہ ہیں، انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کو دیکھا، وہ سرکار نے دیکھا۔ جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا، جس نے حق دیکھا اس نے مجھے دیکھا۔ ناظرین کرام، یہ ہیں حضرات صحابہ کرام رضوان۔ میں اپنے مقصود کی طرف آتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ اب جو شخص آئے گا وہ جنتی ہوگا۔ چنانچہ عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں، اتنے میں ایک سادہ سے صحابی حاضر ہوئے جنہوں نے تازہ وضو کیا ہوا ہے اور ہاتھ میں لوٹا پکڑا ہوا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ جس نے جنتی دیکھنا ہے وہ جنتی آ گیا ہے۔ حضرات صحابہ کرام کی نظر میں تو وہ شخص بڑا کمال کا ہونا تھا جس کے بارے نبی کریم علیہ السلام نے جنتی ہونے کی بشارت دیتی ہے، لیکن حضرات صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا وہ اتنے کمال کا صحابی نہیں تھا، اس نے کوئی بڑا وظیفہ نہیں کیا تھا، بس اس کے ہاتھ میں لوٹا اور تازہ وضو کیا ہوا تھا اور وضو کے قطرے ٹپک کر رہے تھے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ جس نے جنتی دیکھنا ہے وہ جنتی آ گیا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان، تمام صحابہ کرام رضوان اس صحابی کی طرف مطلوب ہو گئے، اس صحابی کی طرف توجہ کر لی۔ دوسرا دن ہوا، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ جس نے جنتی دیکھنا ہے وہ جنتی دیکھ رہے، جنتی آ گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے، دوسرا دن ہوا، میں نے دیکھا وہی صحابی اس نے وہی عمل کیا ہوا نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ تیسرا دن ہوا، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ جس نے جنتی دیکھنا ہے وہ جنتی آ گیا ہے، جنتی کی زیارت کر لو۔ تو صحابہ کرام رضوان کہتے ہیں وہی پہلے دن والا پہلے صحابی ہاتھ میں لوٹا تازہ وضو کیا اور وضو کیا ہوا وضو کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ جس نے جنتی دیکھنا وہ جنتی آ گیا ہے۔ 3 دن ہو گئے۔ ناظرین کرام توجہ طلب بات یہ ہے، لوگوں نے تو پہلی بات پر ایمان لینا تھا، لیکن وہ یہ بتلانا چاہتے ہیں جو نبی فرماتے ہیں وہ حق ہی فرماتے ہیں، وہ سچ ہی فرماتے ہیں۔ نبی کا کلام وہ قرآن کی مثال ہے، نبی کا فرمان وہ قرآن کی طرح ہے۔ گویا رب تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اے محبوب آپ نہیں بولتے مگر جو رب طرف آپ کو القاء کیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام 3 دن ہو گئے، صحابہ کرام رضوان اس صحابی کو دیکھ رہے ہیں، وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں، لوگوں سن لو، 3 دن ختم ہوئے تو میں اس صحابی کے پیچھے چل پڑا۔ میں نے کہا، اے صحابی رسول تم بھی صحابی ہے، میں بھی صحابی ہوں، آج میں اپنے والدین سے ناراض ہوں، 3 دن تک میں تمہارے گھر کے اندر مہمان ہونا ہے، کہ آپ اجازت دیں گے، کیا مجھے آپ مہمان بنانا پسند کریں گے؟
تو وہ صحابی کہتے ہیں تو پھر صحابی، میں پھر صحابی، تم نے بھی نبی کو دیکھا، میں نے بھی نبی کو دیکھا ہے، ہم نے درس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سیکھا ہے وہ یہ سیکھا ہے جب بھی تمہارے دروازے پر کوئی مہمان آئے بس تم اس کی عزت کرو، کیونکہ نبی کا فرمان ہے جو جس دروازے پر مہمان جائے تو اس کو چاہیے اس مہمان کی مہمان نوازی کرے، اس کی عزت احترام کرے۔ چنانچہ عبداللہ بن عمر بن رضی اللہ عنہ شاہ فرماتے 3 دن تک میں اس کو دیکھتا رہا، چوتھا دن آیا، میں نے کہا اے صحابی میں نے آپ کا مہمان بننا ہے، اگر آپ اجازت مرحم فرما دیں تو میں آپ کے گھر آ جاتا ہوں۔ چنانچہ اس صحابی نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور اپنے گھر پر آ پہنچے۔ اب ناظرین کرام توجہ طلب بات یہ ہے، یہاں پر فقہاء کرام نے ارشاد فرمایا جو عمر بن عاص تھے وہ والدین سے ناراض نہیں تھے، بلکہ ان کا مطلب یہ تھا میں 3 دن تک ان کے گھر رہوں گا، 3 دن تک جو یہ اعمال کریں گے میں ان کو نوٹ کروں گا تاکہ وہ میں کروں اور میں بھی جنتی بن جاؤں، میں بھی جنتی بن جاؤں۔ یہاں پر فقہاء کرام نے بحث کی ہے، کہا اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان کے اندر وہ نیکی کا جذبہ، وہ نیکی کی محبت، وہ نیکی سے شفقت ہوتی تھی، جب بھی کوئی نیکی دیکھتے تو وہ کر لیتے، کیونکہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کوئی چھوٹی نیکی کو بھی ترک نہ کرو اور بڑے سے بڑا گناہ بھی نہ کرو، چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی نہ کرو۔ ناظرین کرام عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں لوگوں 3 دن تک میں اس کے گھر رہا، صبح ہوتی وہ نماز پڑھتا، میں بھی نماز پڑھتا، وہ اپنے کھیتی باڑی کو چلا جاتا، میں اس کے گھر میں رہتا۔ صرف میں نے 5 نمازوں کے علاوہ اس صحابی کے اندر کوئی نیکی نہ دیکھی۔ جب چوتھا دن آیا تو میں نے کہا اے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حقیقت میں اپنے والدین سے ناراض نہ تھا، بلکہ میرے آنے کا مقصد یہ تھا کہ میں وہ نیکی دیکھوں، آپ کون سی ایسی نیکی کرتے ہیں جس کے سبب نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے تجھے جنتی ہونے کی بشارت دے دی ہے۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں اے عبداللہ بن عمر بن عاص تم 3 دن تک میرے گھر کے اندر ہی ہو، تم نے بھی نماز پڑھی، میں نے بھی نمازیں پڑھی، لیکن اے عبداللہ بن عمر بن عاص آج میں اپنا جو اللہ نے مجھے نعمت عطا کی تھی آج اس کو میں کھولنا چاہتا ہوں، آج اس کا میں انکشاف کرنا چاہتا ہوں۔ تو عمر بن عاص نے کہا وہ مجھے نیکی بتائیے، تو وہ کہنے لگے اے عبداللہ بن عمر بن عاص میرے دل میں کسی مسلمان کا بغض نہیں ہے، میرے دل میں کسی مسلمان کا کینہ نہیں ہے، میرے دل کے اندر کسی مسلمان کے بارے بدگمانی نہیں ہے، یہی سبب ہے کہ 3 دن تک تم صحابہ کرام نے دیکھا مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دے دی۔ اے عبداللہ بن عمر بن عاص تم نے بھی نمازیں پڑھی ہوں گے، باقی صحابہ نے بھی نمازیں پڑھی ہوں گے، لیکن ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے۔ ناظرین کرام اگر آج ہمارا دل صاف ہوگا تو یہ ہاتھ ظلم نہیں کریں گے۔ ناظرین کرام سنتے جائیے اور اپنے آپ کو
اس راستے طرف لے آئیے جو راستہ نبی کریم علیہ السلام نے بتلایا۔ ناظرین کرام، اگر دل صاف ہوگا تو ہاتھ ظلم نہیں کریں گے۔ ناظرین کرام، اگر دل صاف ہوگا تو آنکھیں بدکاری نہیں کریں گی۔ ناظرین کرام، اگر دل صاف ہوگا تو یہ کان برا نہیں سنیں گے۔ ناظرین کرام، اگر دل صاف پاکیزہ ہوگا تو یہ زبان کبھی جھوٹ نہیں بولے گی، یہ زبان کبھی فضول باتیں نہیں کرے گی۔ ناظرین کرام، اگر دل صاف ہوگا پاؤں بدکاری کی طرف نہیں چلیں گے، یہ جب بھی چلیں گے مسجد کی طرف چلیں گے، جب بھی چلیں گے قبرستان کی طرف چلیں گے۔ ناظرین کرام، توجہ طلب بات یہ ہے، آج ہمارے دلوں پر زنگ لگ گئے۔ میں نہیں کہتا میں بڑا نیک ہوں، میں بھی ایک گناہ گار سا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ جس سے دین کا کام لینا چاہتا ہے چاہے لے لے۔ ناظرین کرام، آج ہمارے دل زنگ لگ گئے، ہمارا دل سیاہ ہو گیا۔ یہ بھی نبی کریم علیہ السلام کا احسان عظیم ہے۔ کوئی بھی مریض آیا ہے، نبی کریم علیہ السلام کے در سے اس کو شفا ہی ملی ہے، اس شفا کے علاوہ اس کو اور کچھ نہیں ملا۔ یہ صحابہ کرام رضوان نے سوال کیا تھا، آقا ہمارے دلوں پر زنگ اگر لگ جائے۔ بخاری شریف میں ہے یہ حدیث، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ جس طرح لوہے پر زنگ لگ جاتا ہے اسی طرح تمہارے دلوں پر بھی زنگ لگ جائے گا۔ صحابہ کرام کا احسان ہے، انہوں نے ہمیں علاج بھی نبی کے ذریعے بتلا دیا۔ اگر وہ نہ بتاتے، وہ سوال نہ کرتے نبی کریم علیہ السلام سے، تو آج ہم سائنس کی مانتے۔ سائنس تھی اس وقت تک مانیں گے جب تک وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ اگر وہ سائنس قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو ہم اس کو ہر گزر نہیں مانیں گے، ہم اللہ و رسول و قرآن و حدیث کے مانیں گے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، آقا اس کا علاج کیا ہے؟ کیونکہ حماس کی دوا ہے تو یہ بھی ایک مرض ہے، اس کی دوا کیا ہے؟ تو نبی سرور عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس سے علاج موت کو کثرت سے یاد کرنا، موت کو کثرت سے یاد کرنا۔ ناظرین کرام، آج ہم نے اس دنیا میں اپنے پنجے گاڑ لیے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے ہم اس دنیا سے جانا ہی نہیں ہے۔ تو ہارون رشید بشر رافی کے پاس ہے، کہنے لگے بشر رافی کو نصیحت فرمائیے، تو آپ علیہ رحمت نے ارشاد فرمایا، بشر ہارون رشید بتاؤ تمہاری ماں کیا ہے، کہاں ہے؟ وہ کہنے لگا قبر میں، قبرستان میں ہے۔ تو بشر رافی نے دوسرا سوال کیا، ہارون رشید تمہارا باپ کہاں ہے؟ کہا قبرستان۔ تو بشر رافی نے فرمایا، اے ہارون رشید، اے ہارون رشید، جب تیری ماں تیرا باپ اس قبرستان میں ہے تم نے تو جانا ہے، تو یہ میری نصیحت ہے، تو قبر کو یاد کر لے، تو قبر کی تیاری کر لے، تو نبی کریم علیہ السلام اور نبی کریم علیہ السلام کے فرمودات کے مطابق زندگی گزار۔ ناظرین کرام، سنا آپ نے صحابہ کرام رضوان نے سوال کیا تو ہماری اس پریشانی کا حل بھی ہمیں مل گیا۔ اور ہر سن ابراہیم صاحب علیہ رحمہ شاہ فرماتے ہیں، اے انسان اگر تیرا دل سیاہ ہے تو سوچ تو نے کون سے گناہ کیے ہیں۔ اگر تو نے گناہ کیے ہیں تو اپنے آپ کو توبہ پر آمادہ کر، اپنے آپ کو اللہ و رسول کے ہم سجدہ پر سجود کر۔ تم کیوں نہیں آتا مسجد میں؟ تم کیوں نہیں آتا مسجد میں؟ وہاں پر سجدہ کر،
اے سجدے کا سبب اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے گناہ معاف فرما دے گا۔ ناظرین کرام، مولانا روم اللہ رحمہ شاہ فرماتے ہیں تیرے لیے سب سے حج اکبر یہ ہے تو دل کو صاف کر لے، تو دل کو صاف کر لے، یہ تیرے لیے حج اکبر ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو تو حج پر چلا جائے، لاکھوں کروڑوں پیسے خرچ کرے، لیکن پھر بھی تیرے دل پر مسلمانوں کا بغض، پھر بھی تیرے دل کے اندر مسلمانوں کی نفرت، پھر بھی تیرے دل کے اندر مسلمانوں کی عداوت، تو مولانا روم نے ہمیں درس دیا، کہا دل کو صاف کر لے، دل کو پاکیزہ کر لے، یہ تیرے لیے حج اکبر ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو تو حج پر چلا جائے، لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرے، اپنے گھر والوں سے دوری بھی کرے، لیکن پھر بھی تو حج بھی کر لے، حج اکبر بھی کر لے، پیسے بھی خرچ کرے، لیکن پھر بھی تیرے دل کے اندر مسلمانوں کی نفرت، عداوت، بغض، کینہ، حسد ہو، تو اس حج کا فائدہ نہیں ہے۔ حج اس وقت مقبول ہو جا حج اس وقت مقبول ہوگا جب تیرا دل صاف ہوگا، جب تیرے دل کے اندر مسلمانوں کا پیار ہوگا، تو اس وقت تو نے اپنے آپ کو کامیاب و کامران کر لیا۔ ناظرین کرام، آج ہم نے سنا اپنے آپ کو کیسے ہم نے پاک کو صاف کرنا ہے۔ آج ہم نے سنا قرآن و حدیث میں کیا کیا اس کے بارے فرمودات موجود ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ایک انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اگر انسان توبہ کر لے تو وہ گناہ مٹ جاتا ہے، چلا جاتا ہے، لیکن اگر انسان پھر دوبارہ گناہ کرے تو پھر دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب سیاہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ہدایت کی توفیق عطا نہیں فرماتا۔ ناظرین کرام، آج ہم نے درس میں سنا اپنے آپ کو اب ہم نے اس راستے پر لے آنا ہے جو راستہ سرور عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالی وسلم نبی کریم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے، کہا میں نے خیر و شر کے بارے سوال کرنا ہے، تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنے 3 بار دل کی طرف اشارہ کیا، فرمایا یہ اندر تیرا ایک مفتی بیٹھا ہے، اس سے پوچھ لے خیر کیا ہے اور شر کیا ہے، کون سی بات کرنی ہے، کون سی بات نہیں کرنی، اور کون سا کلام کرنا ہے، کون سا کلام نہیں کرنا، یہ تیرے دل کے اندر ایک مفتی بیٹھا ہے، اسی سے پوچھ لے، یہ تجھے بتلائے گا خیر کیا ہے وہ شر کیا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کے توسل سے ہم مسلمانوں کو پیدا کیا، اس کے ساتھ ساتھ کرونا وائرس بھی اس دنیا کے اندر موجود ہے، اور مسلمان بہت پریشان ہیں، اور مسلمانوں کی اس بڑھتی ہوئی تعداد کے اندر اب ہم نے خوب توبہ استغفار بھی کرنا ہے، کیونکہ کرونا وائرس نے ہر طرف اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں۔ ہر روز 3-4 ہزار انسان اس کی آفت سے موت میں مبتلا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو کرونا وائرس سے نجات عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ظاہر و باطن کی صفائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا، ظاہر و باطن ایک دوسرے کو لازم و ملزوم ہے۔ مطلب یہ ہے جب تمہارا باطن ٹھیک ہوگا تو تمہارا ظاہر بھی ٹھیک ہوگا،
اگر معاذ اللہ تمہارا زہر محبوب ہو لیکن باطن گندہ ہو تو اس سے کچھ فائدہ نہیں ہے۔ اب ہم نے زہر و باطن کو ایک ہی کرنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو ہم نے زہر پر خوب صابن لگائے، خوب زہر کو صاف کیا، لیکن باطن پر ہم نے وہ مسلمان کا بغض کینہ ویسا کہ ویسا رہا تو اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے۔ اور اب ہم نے خوب موت کو تیاری کرنی ہے اور اللہ و رسول کے فرمودہ کے مطابق 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو اور اللہ تعالی ہم سب کو زہر باطن کی صفائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی پریشانیاں دور فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔